اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول، جانثاران اولاد رسول، میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ساتھیوں، آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ نماز ہے. دینی اعمال میں نماز ایک اہم ترین عمل ہے. دینی فریضے میں نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کی ادائیگی ہر مسلمان پر واجب ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہر مسلمان ایک دن میں 5 مرتبہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ حاضر ہوتا ہے. محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. نماز ایک اہم ترین عبادت ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو گناہ گار کو، جو خطا کار کو خاک سے اٹھاتی ہے اور خدا تک لے جاتی ہے. تو آج ہم اس اہم ترین عبادت نماز کے بارے میں گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے. What is the importance of salat? What is the value of salat? تو اس کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. نبی دو عالم نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کا مہم رکن ہے، نماز دین کا اہم رکن ہے، نماز دین کا ضروری رکن ہے، نماز دین کا امپورٹنٹ رکن ہے، نماز دین کا عمود ہے. کیوں؟ کیسے یہ ایک مہم رکن ہے، کیسے یہ ایک ضروری رکن ہے، کیسے یہ ایک امپورٹنٹ رکن ہے، کیسے نماز عمود الدین ہے؟ تو اس کا جواب خود نبی دو عالم نے فرمایا. آپ نے فرمایا ان قبلت قبل ما سواہا، ان قبلت اگر یہ نماز قبول ہو گئی، قبل ما سواہا تو اس کے ساتھ باقی تمام اعمال بھی قبول ہو جائیں گے.
وَإِن رُدَّت رُدَّ مَا سِوَاهَا، اور اگر یہ نماز ہی قبول نہ ہوئی، یہ نماز ہی رد کر دی گئی، تو اس کے ساتھ باقی تمام اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ اس حدیث کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتی چلوں کہ جیسے ایک شخص بیرون ملک سفر کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کے پاس اس کا پاسپورٹ نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو جعلی ہوتا ہے، فیک ہوتا ہے۔ اب چاہے اس کے پاس کتنا ہی مقدس سامان کیوں نہ ہو، اس کے پاس قرآن پاک ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس صحیفہ سجادیہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس نہج البلاغہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس نعت علی کی تسبیح ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس خاک شفا ہی کیوں نہ ہو، اس کے بازو پر امام زامن ہی کیوں نہ ہو، سب کچھ رد کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو اس کے سفر کا اہم ترین رکن تھا، وہ جو اس کے سفر کا عمود تھا، وہ جو اس کا پاسپورٹ تھا، وہی اس کے پاس نہیں تھا، اور اگر تھا تو وہ جعلی تھا، فیک تھا۔ تو اب یہ قرآن پاک بھی اس کو بارڈر کراس نہیں کروا سکتا، یہ نہج البلاغہ بھی اس کو بارڈر کراس نہیں کروا سکتی، یہ صحیفہ سجادیہ بھی اس کو بارڈر کراس نہیں کروا سکتی، یہ نعت علی کی تسبیح بھی اس کو بارڈر کراس نہیں کروا سکتی، اور یہ خاک شفا بھی اس کو بارڈر کراس نہیں کروا سکتی۔ اب اگر آپ کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم، اب اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو آپ ایک بیگ لیجئے، ایک ٹیچی لیجئے، یہ جتنا بھی مقدس سامان ہے سب اس بیگ میں رکھیے، ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنیے، نعت علی کی تسبیح کو پکڑیے، اور بازو پر امام زامن باندھیے۔ اب آپ مجھے بغیر پاسپورٹ کے امریکہ جیسے ملک میں داخل ہو کر دکھائیے۔ نہیں ہو سکتے نا، پاسپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتے، تو یہ غور کرنے کی بات یہ ہے، تدبر کرنے کی بات یہ ہے، فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی گزرگاہوں سے ہم اہم ترین رکن، اہم ترین عمود پاسپورٹ کے بغیر نہیں جا سکتے، تو پھر اس بات کا یقین کر لیجئے کہ روز محشر، روز قیامت، جو دین کا اہم ترین رکن ہے، جو دین کا عمود ہے، جو نماز ہے، آپ اس کے بغیر وہاں سے نہیں گزر سکتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مل کے نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ اب ہم روز قیامت اپنے تمام اعمال لے کے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اپنے روزے لے کر جائیں گے، اپنا قرآن لے کر جائیں گے، اپنی تلاوت لے کر جائیں گے، اپنی عزاداری لے کر جائیں گے، اپنا ماتم لے کر جائیں گے، اپنی سخاوتیں لے کر جائیں گے، اپنی عبادتیں لے کر جائیں گے، سب کچھ رد کر دیا جائے گا۔ اگر اس میں دین کا اہم ترین رکن، جو دین کا عمود ہے، نماز ہی نہیں ہوگی، اگر نماز ہی قبول نہیں ہوگی، اگر نماز ہی رد کر دی جائے گی، تو یہ باقی تمام اعمال بھی
رد کر دیے جائیں گے۔ اس کی میں آپ کو وضاحت ایک بہت سادہ سی مثال کے ساتھ کرتی چلوں جس کو ہر کوئی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ نماز کا تعلق باقی تمام عبادات کے ساتھ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سلائی کے دوران سوئی کا تعلق دھاگے سے ہوتا ہے۔ سلائی کرتے ہوئے سوئی کپڑے میں جہاں جہاں سے گزرتی جاتی ہے دھاگا اس کے پیچھے پیچھے وہاں سے گزرتا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح روز محشر جہاں جہاں نماز قبول ہوتی جائے گی وہاں وہاں باقی تمام اعمال بھی قبول ہوتے جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کپڑے میں سوئی جہاں رک جاتی ہے دھاگا بھی وہیں پر رک جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح روز محشر جہاں نماز رک جائے گی، جہاں نماز قبول نہیں ہوگی، جہاں نماز رد کر دی جائے گی وہاں ہمارے باقی تمام اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ میں نے آپ کے سامنے مختصر سی نماز کی فضیلت کو بیان کیا۔ اب میں آپ کے سامنے نماز کے چند فوائد بیان کرتی چلوں۔ نماز کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز ایروپلین کا کام کرتی ہے، نماز ہوائی جہاز کا کام کرتی ہے۔ جس طرح ایروپلین انسان کو زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمان کی بلندیوں میں لے جاتا ہے، بالکل اسی طرح انسان جو کہ ادنا ہے، انسان جو کہ حقیر ہے، انسان جو کہ ذلیل ہے، انسان جو کہ محتاج ہے، انسان جو کہ مسکین ہے، انسان جو کہ لاچار ہے، اور وہ پروردگار جو قادر مطلق ہے، وہ پروردگار جو رب العالمین ہے، وہ پروردگار جو غنی العالمین ہے، وہ پروردگار جو علی کل شیء قدیر ہے۔ اب اس نماز میں یا رسول اللہ اب اس نماز میں اتنی طاقت ہے، اب اس نماز میں اتنی پاور ہے کہ اس مسکین کو اٹھاتی ہے اور قادر مطلق سے ملا دیتی ہے، اس حقیر کو اٹھاتی ہے اور رب العالمین سے ملا دیتی ہے، اس ذلیل کو اٹھاتی ہے اور عزیز سے ملا دیتی ہے، اس ضعیف کو اٹھاتی ہے اور قوی سے ملا دیتی ہے، اس عبد کو اٹھاتی ہے اور معبود سے ملا دیتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مولا علی علیہ السلام نے مناجات امیر المومنین میں نماز کی اہمیت کو کچھ یوں بیان کیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نماز وہ ہے جو عبد کو معبود سے ملاتی ہے، مملوک کو خالق سے ملاتی ہے، مخلوق کو خالق سے ملاتی ہے، مرزوق کو رازق سے ملاتی ہے، مذنب کو غفار سے ملاتی ہے، خطا کار کو ستار سے ملاتی ہے، مغلوب کو غالب سے ملاتی ہے، مربوب کو رب سے ملاتی ہے، محب کو محبوب سے ملاتی ہے، عاشق کو معشوق سے ملاتی ہے، طالب کو مطلوب سے ملاتی ہے، صغیر کو کبیر سے ملاتی ہے، ضعیف کو قوی سے ملاتی ہے، طالب کو مطلوب سے ملاتی ہے،
سائل کو متی سے ملاتی ہے، اور نماز وہ ہے جو خاک نشینوں کو مصلے سے اٹھاتی ہے اور رب ذوالجلال والاکرام سے ملا دیتی ہے۔ علی 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 عباس کا بابا علی علی زینب کا بابا علی علی ہے مالک منبر علی علی ہے مالک منبر علی علی ہم سب کا رہبر علی علی ہم سب کا رہبر علی علی کعبے کا کعبہ علی علی کعبے کا گوہر علی علی کعبے کی عظمت علی علی کعبے کی زینت علی علی ماشاءاللہ۔ کعبے کا کعبہ علی علی نعرہ حیدری یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد محمد وجل۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ یہ جو خدا تک جانا ہے، یہ جو خدا تک پہنچنا ہے، یہ جو خدا سے ملنا ہے، یہی مقصد خلقت انسان ہے، یہی مقصد زندگی ہے۔ وہ پروردگار قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اے انسان، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب۔ اور پھر پروردگار سورہ جاسیہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَخَرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ وَسَخَرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ کہ اے انسان، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، وہ پروردگار نے سب کا سب تیرے لیے پیدا کیا۔ تو پروردگار ان آیات میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے کہ اے انسان، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، یہ زمین تیرے لیے ہے، آسمان تیرے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ تارے تیرے لیے ہیں، یہ سورج تیرے لیے ہے، یہ کہکشاں تیرے لیے ہیں، یہ پھل تیرے لیے ہیں، یہ پھول تیرے لیے ہیں، یہ چرند تیرے لیے ہیں، یہ پرند تیرے لیے ہیں، اور یہ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر تیرے لیے ہیں۔ تو اے پروردگار، جب یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے تو پھر انسان کس لیے ہے؟ پروردگار سورہ زاریات میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُّ وَالْإِنسُ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ کہ اے انسان، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، یہ زمین تیرے لیے ہے، آسمان تیرے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہیں، یہ ستارے تیرے لیے ہیں، یہ سورج تیرے لیے ہیں، یہ کہکشاں تیرے لیے ہیں، یہ پھل تیرے لیے ہیں، یہ پھول تیرے لیے ہیں، یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر تیرے لیے ہیں۔ اے انسان، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو فقط مجھ خدا کے لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، آوازیں بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں ہے جہاں کے لیے۔ رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک؟ رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک؟ تیرا سفینہ کے ہے بحر بے کراں کے لیے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے،
تو نہیں جہاں کے لیے. تو نماز بندگی خدا سکھاتی ہے. نماز بندگی خدا کا ذریعہ ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. یعنی نماز وہ ہے جو انسان کو پستی سے اٹھاتی ہے اور بلندی پر لے جاتی ہے، انسان کو ذلت سے اٹھاتی ہے اور عزت تک لے جاتی ہے، زوال سے اٹھاتی ہے کمال تک لے جاتی ہے، ناقص سے اٹھاتی ہے کامل تک لے جاتی ہے، انسان کو خاک سے اٹھاتی ہے اور خدا تک لے جاتی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے. نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے. نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے. نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے. نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے. یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے. نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے. نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی. نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی. جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی. یا زہرا ہم تیری سپاہ ہے، یا زہرا تجھ پہ قربان ہے، یا زہرا تجھ پہ قربان ہے، یا زہرا میرا مقصد بی بی، یا زہرا میرا مقصد بی بی، یا زہرا بستی کی بقا ہے، یا زہرا بستی کی بقا ہے، یا زہرا عظمت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلے محمد وعجل فرجہ. گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی. نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی. جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی. جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے. زندہ باد حسینیت، زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار. آوازیں بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلے محمد وعجل فرجہ. دوسرا فائدہ نماز کا، اب یہ انسان جس نے خدا تک جانا ہے، یہ تو گناہ گار ہے، یہ تو خطا کار ہے. جس طرح ایک نجس شخص مسجد میں نہیں جا سکتا، بالکل اسی طرح ایک گناہ گار، ایک خطا کار پروردگار کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا. تو یہ نماز طہارت کا کام کرتی ہے، نماز پاکیزگی کا کام کرتی ہے، نماز کلیننگ کا کام کرتی ہے، نماز غسل کا کام کرتی ہے. جس طرح غسل ایک نجس شخص کو مسجد میں جانے کے قابل بنا دیتا ہے، بالکل اسی طرح نماز ایک گناہ گار اور ایک خطا کار کو پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے قابل بنا دیتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز گزار کی مثال کچھ یوں دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نماز گزار کی مثال
اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے گھر کے آگے سے نہر گزر رہی ہے اور وہ اس نہر میں ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرے. تو جس طرح ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے سے اس کے جسم میں کسی قسم کی گندگی باقی نہیں رہتی، کسی قسم کی میل کچیل باقی نہیں رہتی. بالکل اسی طرح جو شخص ایک دن میں 5 مرتبہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اس کے دامن میں کسی قسم کا گناہ باقی نہیں رہتا، اس کا دامن ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو نماز پاکیزگی کا کام کرتی ہے، نماز طہارت کا کام کرتی ہے، نماز کلیننگ کا کام کرتی ہے، نماز غسل کا کام کرتی ہے. انسان کو خدا تک جانے کے لیے جتنی رکاوٹیں پیش آتی ہیں، انسان نماز ان تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو خود شناسی کرواتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. سوچنے کی بات ہے کہ نماز کس طرح انسان کو خود شناسی کرواتی ہے، کس طرح انسان کو اس کی پہچان کرواتی ہے. جب ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز اس سے تقاضا یہ کرتی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، رفع یدین کرے اور کہے اللہ اکبر. اب یہ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، اب یہ رفع یدین کرنا، اب یہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی روٹین نہیں ہے، بلکہ یہ نمازی کے لیے نماز گزار کے لیے نماز کا ایک پیغام ہے. نماز کیا پیغام دیتی ہے نمازی کو کہ اے نمازی، یہ جو تو نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، یہ جو تو نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا تو کہہ دیا کہ اے پروردگار میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، میرے دونوں ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی بھی شے کا مالک نہیں ہوں، میں نے ہر شے سے ہاتھوں کو اٹھا لیا. اگر کوئی مالک ہے تو وہ تو ہے، اگر کوئی اکبر ہے تو وہ تو ہے، اگر کوئی خدا ہے تو وہ تو ہے. درود بھیجے محمد والے محمد محمد والے محمد والے. اور یہی وہ وقت ہے کہ جس کی تعلیم مولا علی نے ہمیں دعائے کمیل میں دی. مولا علی فرماتے ہیں انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین. اے میرے پروردگار میں تیرا عبد ہوں، میں ضعیف ہوں، میں ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں، میں مسکین ہوں. اے مولا، اے میرے پروردگار میں عبد ہوں، تو معبود ہے، میں ضعیف ہوں تو قوی ہے، میں ذلیل ہوں تو عزیز ہے، میں مسکین ہوں تو رب العالمین ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ انسان کا دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا اس کی حیثیت کا بتاتا ہے. یہ انسان کا دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا اس کی اوقات کا بتاتا ہے. انسان کی ایک سب سے بڑی مشکل کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. بابا بلے شاہ نے کیا خوب کہا، مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے، مٹی دا تو مٹی ہونا
ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ Allahu Akbar. नाराए रिसालत Ya Rasulallah. नाराए हैदरी Ya Ali. हैदरी Ya Ali. आवाज़ें बुलंद कर सलावत Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. تو انسان کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، اپنا مقصد خلقت بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کیوں آیا ہے۔ اسی لیے تو رسول خدا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو جو شخص اپنے آپ کو نہ پہچان سکے وہ اپنے خدا کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ وہ کیسے پہچان سکتا ہے جو یہی بھول جائے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں، ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، گر نہیں ہے یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنتے حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، بنتے حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، یہاں شاید سے مراد حتمن ہے، یقیناً ہے، 100% ہے۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر صرف خدا یاد نہیں۔ नारे तकबीर Allahu Akbar. इसके जवाब दे नारे तकबीर Allahu Akbar. नारे रिसालत Ya Rasulallah. नारे हैदरी Ya Ali. नारे हैदरी Ya Ali. पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بس آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، دو جملے مصائب کی عرض کرتی چلوں۔ دو موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہر انسان کو اپنی اولاد پر بڑا پیار آتا ہے۔ ایک وہ کہ جب چھوٹا بچہ اپنی توتلی زبان میں بات کرتا ہے یا اشاروں سے بات کرتا ہے تو باپ کو بڑا پیارا لگتا ہے، اور ایک وہ موقع کہ جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے اور باپ کے سامنے سے گزرتا ہے تو باپ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ حسین کو دین کتنا پیارا تھا کہ حسین نے دین کی بقا کے لیے ننھے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا اور 18 سال کے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا۔ عصر عاشور جب حسین تنہا رہ گئے، جب عباس کے بازو کٹ چکے، جب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا، جب علی اکبر کے برچھی لگ چکی، جب اون و محمد کے گلے کٹ چکے، تو حسین نے ایک ندا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے، ہے کوئی جو علی کی بیٹیوں کے پردے کو بچائے۔ حسین کی صدا کو بلند کرنا تھا کہ خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ آپ خیمے میں گئے اور کہا
یہ کیوں رو رہے ہیں، کیوں کوہرام بپا ہے؟ رباب کہتی ہیں مولا جب سے آپ نے ندا بلند کی، جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا۔ امام نے فرمایا رباب بچہ مجھے دو، شاید کہ میں اس کی پیاس بجھا سکوں۔ عالم غربت ہے۔ ماں نے بچے کو تیار کرنا شروع کیا۔ جب ماں بچے کو تیار کر کے باپ کو دیتی ہے تو اس کا منہ دھلاتی ہے، اس کی کنگھی کرتی ہے، لیکن وہ رباب کیا کرے کہ عالم غربت ہے، پانی نہیں ہے، خشک بالوں میں کنگھی کو کیا اور ایک مرتبہ علی اصغر کے کان کو قریب کیا، کہا علی اصغر میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، آج قربانی کا دن ہے، ہر کوئی اپنی قربانی پیش کر رہا ہے، اے علی اصغر میری قربانی فقط تو ہی ہے۔ کربلا کے بن میں علی اکبر نے سینے پہ برچھی تو کھا لی لیکن بابا کو لگنے نہیں دی۔ عجب نہیں کہ علی اصغر نے کہا ہو ماں فکر نہ کرنا، اگر کربلا کے بن میں کوئی تیر بابا کی طرف آیا تو میں اپنے حلق پہ تو لے لوں گا لیکن بابا کو لگنے نہیں دوں گا۔ رباب نے بچہ امام کو دیا۔ امام بچے کو لے کر باہر آئے، دھوپ کی تپش بہت تھی۔ امام نے علی اصغر کے چہرے کو عبا کے دامن سے ڈھانپ دیا۔ میں کہوں گی مولا آج آپ اتنا برداشت نہیں کر رہے کہ دھوپ کی کرنیں، یہ تپش علی اصغر کے چہرے پر آئے۔ مولا بھی کچھ دیر بعد جب علی اصغر کے حلق پر تیر چلے گا مولا آپ کیسے برداشت کریں گے؟ امام لے کر چلے علی اصغر کو۔ فوج اشقیاء نے سمجھا حسین قرآن لے کر آئے ہیں، قرآن ہی تو تھا، ناطق قرآن کا ایک پارہ ہے۔ حسین نے ایک خطبہ دیا۔ امام نے فرمایا اے فوج اشقیاء تمہارا اختلاف مجھ سے ہے، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، یہ ننھا علی اصغر اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس سے تمہارا کوئی اختلاف نہیں ہے، تمہاری اس سے کوئی جنگ نہیں ہے، اگر ہو سکے تو اس کو 2 گھونٹ پانی دے دو۔ یہاں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کے گھروں میں بھی ننھے ننھے بچے ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ اگر چھوٹے بچے کو پیاس لگے تو اسے گلاس میں پانی نہیں دیا جاتا، فقط 2 انگلیاں پانی میں ڈپ کر کے اگر بچے کے ہونٹ پہ لگا دی جائیں تو بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ امام نے دونوں ہاتھوں سے علی اصغر کو بلند کیا اور یہ وہ امام ہیں کہ جن کی ماں کے مہر میں پوری کائنات کا پانی ہے۔ کتنا غریب ہو گیا حسین کہ آج 2 گھونٹ پانی مانگ رہا ہے۔ فوجی اشقیاء نے رونا شروع کیا۔ جب عمر سعد نے یہ دیکھا تو اس نے حرملہ کو بلایا، اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ حرملہ نے کہا حسین کے کلام کو قطع کروں یا بچے کے گلے کو؟ حرملہ نے تیر نشانے پہ لیا، علی اصغر کے حلق کے تیر کا نشانہ بنایا، حرملہ سے تیر گر گیا، دوسری دفعہ تیر نشانے پر لیا، تیر نشانے سے گر گیا، جب تیسری دفعہ تیر گرا تو عمر سعد کہنے لگا اے حرملہ تو بہت اچھا نشانے باز ہے، تیرا تیر کیوں خطا ہو جاتا ہے؟ حرملہ نے کہا اے عمر سعد میرے پاس آ، جب میں تیر علی اصغر کے حلق کے نشانے پر لیتا ہوں تو خیمے سے ایک برقعے والی آتی ہے، سر پہ قرآن رکھا ہے اور کہتی ہے اے حرملہ اپنا تیر دیکھ اور بچے کا گلا دیکھ۔ جب حرملہ نے علی اصغر کے حلق پر تیر چلایا تو ایک مرتبہ جناب علی اصغر باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گئے۔
تاریخ کہتی ہے کہ علی اصغر نے اس طرح شہادت نوش کی جس طرح ایک مچھلی جان دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں مچھلی کس طرح جان دیتی ہے؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے پہلے وہ تڑپتی ہے، ایک مرتبہ دائیں کروٹ لیتی ہے، پھر بائیں کروٹ لیتی ہے، منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے اور جان دے دیتی ہے۔ علی اصغر نے بھی اسی طرح سے شہادت کو نوش کیا۔ جب اپنے باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گئے، ایک مرتبہ تڑپنے لگے، ایک مرتبہ دائیں کروٹ لی، پھر بائیں کروٹ لی، پھر منہ کو کھولا، بند کیا اور باپ کے ہاتھوں میں سو گئے۔ امام کے ہاتھوں میں علی اصغر کا خون تھا۔ ایک مرتبہ امام نے چاہا کہ آسمان کی طرف پھینک دیں، آسمان نے کہا مولا قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ پھر مولا نے چاہا کہ زمین کی طرف پھینک دیں، زمین نے کہا مولا قیامت تک غلہ نہ اگے گا۔ امام نے وہ خون لیا اور اپنی داڑھی پر مل لیا۔ امام نے کہا میں ایسے ہی روز محشر حضور کے سامنے جاؤں گا اور کہوں گا یہ امت نے اجر رسالت دیا ہے۔ اس منظر کو میر انیس نے کچھ اس طرح سے بیان کیا: انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ انہیں روتی آنکھوں کے ساتھ دعا کیجئے کہ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما۔ پروردگار علماء حق کا، استاد محترم، رہبر معظم، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھنا۔ پروردگار تو بہتر جانتا ہے جس جس کے دل میں جو جو حاجت ہے، سب کی جائز حاجات پر قبولیت کی مہر لگا دے۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔